حامل القرآن من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، پسند فرما لیا آدم، نوح، اولاد ابراہیم اور آل عمران کو علی العالمین، تمام جہانوں میں سے۔ یہاں جن شخصیتوں کا ذکر ہے ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام تو جانے پہچانے ہیں، آدم علیہ السلام بھی جانے پہچانے ہیں، البتہ عمران کوئی جانی پہچانی شخصیت نہیں ہے۔ عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا بھی نام تھا، اور عمران حضرت مریم سلام علیہا کے بھی والد کا نام تھا، لیکن شاق و سباق سے آگے جا کے آپ کو صاف اندازہ ہو جائے گا، یہاں حضرت مریم کے والد کے حوالے سے تذکرہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ کے حوالے سے تذکرہ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ اس پورے رکوع میں، 2 رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، پسند فرما لیا آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران علیہ السلام کو علی العالمین، تمام جہانوں کے لوگوں میں سے۔ ذریۃ بعضها من بعض، یہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کرو جب عمران کی گھر والی، امرأۃ عورت، امرأۃ عمران، عمران کی عورت یعنی عمران کی گھر والی حضرت مریم کے والدہ نے کہا ربی انی نذرت لک، اے میرے ربا میں نظر کرتی ہوں اس کو جو میرے پیٹ میں ہے تیرے لیے، فتقبل منی، پس میری جانب سے یہ نذرانہ قبول کر لے۔ یعنی حضرت مریم سلام علیہا کی والدہ جب حضرت مریم کے ساتھ حاملہ تھی، اس وقت انہوں نے دعا کی، حضرت مریم کی والدہ نے، کہ اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، تو میری جانب سے اس کو قبول کر لے۔ شریعت موسوی میں یہ ٹریڈیشن تھی کہ بچے کو ہیکل کے لیے یعنی اللہ کی مسجد کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا کہ یہ دنیا کے کسی جھمیلے میں نہیں پڑے گا، یہ تھرو آؤٹ دین کی خدمت کرے گا۔ اسی روایت کے مطابق حضرت مریم کی والدہ نے یہ ایزیوم کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا تو وہ وقف ہو جائے گا دین کے لیے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ بعد میں بھی کسی درجے میں ہمارے اہل علم کے ہاں چلی ہے۔ قرآن اکیڈمی میں ہم نے جو دینی علوم تھے وہ پڑھے تھے مولانا الطاف الرحمن بنوی صاحب سے، انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے والد صاحب بہت بڑے مفتی تھے علاقے کے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں نے تمہاری کمائی نہیں کھانی، یعنی ان کو دینی علم کی اوپر ڈالا، انہوں نے دینی علم حاصل کیا، اور ان کے والد صاحب نے ان سے کہہ دیا کہ تم دین کے لیے وقف ہو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ ٹریڈیشن جو ہے وہ بعد میں بھی چلی ہے اہل علم کے ہاں، کہ انہوں نے اپنے بعض بچوں کو دین کی تعلیم پر لگایا اور انہیں دین کے لیے وقف کر دیا،
اور ان کو نصیحت بھی کی کہ تم دنیا کے کاموں میں نہیں پڑو گے، دین ہی کے لیے اپنی پوری زندگی لگاؤ گے، اور الحمدللہ وہ ان کی نصیحت کے مطابق اسی راستے پر ہیں۔ وہ شیخ الحدیث ہیں پشاور میں پرسوں ان سے ملاقات کر کے آیا ہوں، تو وہ الحمدللہ دین ہی کے کام کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت مریم نے بھی یہ نظر مان لی، فتقبل منی، پس تو میری جانب سے یہ نذرانہ قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ فلما وضعتھا، تو جب انہوں نے اپنا حمل ڈلیور کیا، قالت ربی انی وضعتھا انثی، تو کہنے لگی کہ اللہ میں نے تو، ربی اے میرے رب، میں نے تو ایک بچی کو جنم دے دیا ہے۔ وضعتھا یعنی میں نے اپنے حمل کو ڈلیور کیا ہے، انثی ایک بچی کی شکل میں، یعنی سادہ لفظوں میں نے ایک بچی کو جنم دے دیا ہے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، لیکن تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ واللہ اعلم ما وضعت، اور ان کے کہے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انہوں نے کیا ڈلیور کیا ہے۔ لیس الذکر کالانثی، ویسے تو نظر کے لیے لڑکا ہی موضوع ہوتا ہے، لیکن کوئی لڑکا بھی اس لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اضافہ کیا جا رہا ہے، اور مزید فرمایا انہوں نے، حضرت مریم کی والدہ نے، امراۃ عمران نے، انی سمیتھا مریم، اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور اے اللہ میں اس کو شیطان مردود سے، اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ پناہ کا عمل جو ہے، اس میں 3 فریق ہوتے ہیں، ایک پناہ میں دینے والا، اور ایک جس کی پناہ حاصل کی جائے، اور تیسرا جس سے پروٹیکشن دلائی جائے۔ تو یہاں پناہ پہ دینے والی حضرت مریم کی والدہ ہیں، اور پناہ میں دے رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی، کس کے مقابلے میں؟ شیطان کے مقابلے میں۔ یعنی جس کو پناہ میں دیا جاتا ہے اس کو براہ راست مفعول کے طور پہ لایا جاتا ہے، انی اعیذھا، یہاں میں کوئی حرف جار نہیں ہے درمیان میں۔ اس کے بعد جس کی پناہ میں دیا جاتا ہے وہ با کے ساتھ آتا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں نا، کہ میں اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ تو یہاں بھی دیکھیے گا شیطان جو ہے وہ من کے ساتھ آیا ہے کہ اے اللہ میں اس بچی کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، تیری پروٹیکشن میں دیتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اس کی والد اس کے رب نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرما لیا۔ بقبول حسن، پسندیدگی کے ساتھ قبول فرما لیا۔ اور اس پر مزید گواہی نوٹ کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ نوع انسانی کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کو شیطان نے چھوا نہ ہو، سوائے عیسیٰ اور اس کی والدہ کے۔ یہاں کس کس کو پناہ میں دیا تھا؟ اس بچی یعنی حضرت مریم کو اور اس کی اولاد کو۔ تو حضرت مریم کی اولاد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو گویا انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو اللہ کی پناہ میں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا قرآن مجید کے اندر کہ میں نے اس عورت کی اس دعا کو پسندگی کے ساتھ قبول فرما لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی کہ اس کائنات میں انسانوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو شیطان نے چھوا نہ ہو، سوائے مریم اور اس کی والدہ کے۔ یعنی حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان ہاتھ بھی نہیں لگا سکا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن تھی ان کے گرد۔ یہ خوش قسمتی
یعنی کئی پہلوؤں سے ہوتی ہے نا خوش قسمتی. ایک خوش قسمتی کا پہلو یہ ہے کہ ان دونوں کو شیطان حملہ کرنا تو درکنار، ہاتھ بھی نہیں لگا سکا، اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کس کی ریسپانس میں کیا؟ حضرت مریم کی والدہ کی ریسپانس میں کیا، ان کی ریکویسٹ کی ریسپانس میں کیا، ان کی ریکویسٹ قبول کر لی بقبول حسن، پسندیدگی کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. تو کسی صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ کے پاس ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میں نے اپنے شیطان کو مسلمان بنا لیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی ایگزیمپٹ نہیں کیا، صرف دو کو ایگزیمپٹ کیا، اور وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کو اچھی طرح پروان چڑھایا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اب یہاں یہ ہا کی ضمیر، واحد مؤنث کی ضمیر، یہ کس کے لیے ہے؟ حضرت مریم کے لیے، کہ حضرت مریم کی والدہ کی دعا قبول کر لی، شیطان کو ان کے پاس نہیں پھٹکنے دیا، اور ان کی اچھے طریقے سے پرورش فرمائی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کی کفالت کی، ان کی سپرویژن کی، ان کی پرورش کی حضرت زکریا نے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جا کر دریافت کیا گیا کہ آپ اس وقت موجود تھے کہ جب ہیکل کے جو بھی بڑے تھے وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اور قرہ اندازیاں کر رہے تھے کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا. یعنی ہیکل کے اندر بہت سے پریسٹ تھے، بہت سے رہبائز تھے. اب ہر رہبائی یا ہر پریسٹ جو ہے وہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ بچی کو خاص ہے. لہذا ہر ایک کی خواہش کیا تھی کہ یہ بچی جو ہے اس کو میں سپروائز کروں گا. یہاں تک کہ مباحثہ ہوا، جھگڑا ہوا، اور طے پایا کہ قرہ اندازی کر لو. قرہ اندازی اس طرح کی گئی کہ وہ سب کے سب جو ہے تورات لکھتے تھے اپنے ہاتھوں سے. تو جس قلم سے کوئی پریسٹ تورات لکھتا تھا کہا گیا کہ یہ قلم جو ہے یہ ندی میں ڈالو. جس کا قلم ندی کے بہاؤ کے خلاف چلے گا وہ مریم کی کفالت کرے گا. تو جب قرہ ڈالا گیا تو وہ قرہ حضرت زکریا کے نام نکلا، اور حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو بھی تھے. سمجھ گے نا؟ حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو بھی تھے، اور ہیکل کے سب سے بڑے پریسٹ بھی تھے، اور قرہ بھی انہی کے نام نکلا کہ وہی حضرت مریم کی سپرویژن کریں گے. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور حضرت زکریا نے ان کی کفالت کی. اب چونکہ وہاں پر باقی سب مرد تھے ہیکل کے اندر، لہذا حضرت مریم کو ایک سیپریٹ چیمبر دیا گیا جو لاکڈ ہوتا تھا، اور صرف حضرت زکریا ہی اس کو کھول کر جا کر انہیں وعظ و نصیحت کرتے تھے اور خیر خیریت دریافت کرتے تھے. اور باقی جو واعظ وغیرہ وہاں پر ہوتے تھے وہ پردے کے پیچھے سے سنتی ہوں گی، لیکن کوئی مردوں کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن نہیں تھا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم کے چیمبر میں جاتے، بند چیمبر کے اندر، تو ان کے پاس تازہ پھل پاتے. وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس رزق پاتے، یعنی تازہ پھل پڑے ہوئے ہوتے. قالا، ایک دن جو ہے انہوں نے پوچھ ہی ڈالا حضرت مریم سے، قالا یا مریم انا لک ھذا. یہ انا جو ہے یہ دو معنی دیتا ہے عربی زبان میں، کہاں سے اور کیوں کر، اور دونوں یہاں ٹھیک ہیں.
یعنی یہ ایک بند چیمبر ہے، ایک بند حجرہ ہے، تو اس بند حجرے میں یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں یا کیوں کر آ جاتے ہیں؟ یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کیوں کر آ جاتا ہے؟ سارا کچھ کیسے آ جاتا ہے؟ کہاں سے آ جاتا ہے؟ حضرت مریم سلام علیہا نے بڑی شوخی کے ساتھ جواب دیا، پڑھیے گا، غور کیجیے گا الفاظ پر۔ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ میں آپ ہم سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے ہمیں یہیں پر کوئی تازہ پھل پرووائڈ کر دے، یعنی یہ ایمان ایک طرف، لیکن جب وہ تازہ پھل یہاں آ جائے گا تو ہم سب حیران ہو گئے یہ کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت مریم نے، آفٹر آل حضرت زکریا بھی اللہ کے نبی تھے، ان کا بھی ایمان تھا، انہیں بھی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پرووائڈ کر سکتا ہے، لیکن دیکھ کر انہیں ایک حیرانی سی ہوئی کہ انا لک ھذا، تو حضرت مریم نے بڑے شوخی کے ساتھ جواب دیا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، آپ کو پتا نہیں؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت زکریا کا پہلے بھی ایمان تھا لیکن ایکسپیرینس نہیں تھا، اب کیا ہوا؟ اب ایک ایکسپیرینس ہو گیا کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ بند کمرے میں رزق بھی پہنچا سکتا ہے، تو یہاں انہیں بھی حوصلہ ہوا۔ ہنالک دعا زکریا، اس وقت ہنالک دعا زکریا ربہ، تو اس وقت حضرت زکریا نے بھی اپنے رب کو پکار لیا، اپنے رب سے دعا کی، اپنے رب کو پکارا اور فرمایا، عرض کی، قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے اللہ اگر تو اس بچی کو بند کمرے میں رزق پہنچا سکتا ہے تو پھر مجھے بھی ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، تو اے میرے رب مجھے بھی پاک اولاد، نیک اولاد عطا فرما دے۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ، تو حضرت زکریا کو فرشتوں نے آواز دی، پکارا، وہو قائم یصلی فی المحراب، کہ جب وہ اپنی محراب میں، اپنے چیمبر میں، اپنے حجرے میں نماز عطا فرما رہے تھے۔ کیا کہا فرشتوں نے آ کر؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، زکریا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ایک حکم، اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے، کلمہ کیا ہوتا ہے؟ ورڈ آف ماؤتھ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ٹائٹل ہیں ان میں سے ایک ٹائٹل کیا ہے؟ کلمۃ اللہ، روح اللہ، یعنی ویسے تو سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہنا کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں جو عام پیدائش کا پروسیس ہے اس میں سے ایک حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ حکم سے ہو گیا، یعنی میل سیگمنٹ جو ہے ان کی پیدائش میں شامل ہی نہیں ہوا۔ میں نے بات، یعنی ان کی والدہ تھیں، ان کا باپ کوئی نہیں تھا، اب وہ گیپ کیسے فل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو وہ حکم دے کن فیکون، وہ ایک دم ہو جاتا ہے، اسے پروسیس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا جاتا ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف کیا فرمائی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ،
جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کلمے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے. یہ کنٹمپریری ہیں دونوں، یاد رکھیے گا. رشتے کے اعتبار سے اگر حضرت مریم کے خالو ہیں حضرت زکریا، تو پھر حضرت یحییٰ کیا لگے؟ حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی لگے، اور دیر بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں لگے. تو رشتے میں وہ بڑے ہیں لیکن کنٹمپریری ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، مصدقم بکلمۃ من اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. وسیدن، اور سردار ہوں گے. وحصوراً، اور انتہائی پاک باز ہوں گے. یعنی پاک بازی جو ہے یہ نہیں کہ ان میں جنسی جذبہ ہوگا نہیں، لیکن انہیں اپنے جنسی جذبے پر اتنا کنٹرول ہوگا کہ وہ کبھی عورت کی طرف مائل نہیں ہوں گے، اس کی طرف نہیں بڑھیں گے. اسے کہتے ہیں حصور. وَنَبِيًّا، اور نبی ہوں گے. من الصالحین، نیکوکاروں میں سے ہوں گے. یعنی 4 صفات حضرت یحییٰ کی آئیں. نمبر 1 اللہ کے کلمے حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے والے. نمبر 2 سیدن، سردار. نمبر 3 حصوراً، انتہائی پاک باز. نمبر 4 نبیًّا، اللہ کے نبی. اور 5ویں صفت فرمائی من الصالحین، اور وہ نیکوں میں سے ہوں گے. اب دعا مانگی تھی، لیکن جب خوشخبری آئی تو فوراً خیال آیا ہاؤ کم. اب وہی لفظ پھر آ گیا، انا یکون لی غلام. کہا کہ میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، جبکہ مجھے بڑھاپا آ گیا ہے. وامراتی عاقر، اور میری بیوی تو پہلے سے بانجھ ہے. جیسے حضرت سارہ سلام علیہا نے حضرت اسحاق کی خوشخبری سن کر حیران ہو کر کہا تھا نا، عجوز عقیم، بڑھیا اور اوپر سے بانجھ جانے کی کرنے والی گل کرو. فرشتوں سے انہوں نے آ کر اپنا ماتھا پیٹ کر کہا تھا. یہ 26ویں پارے کی آخری آیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سر پیٹتی ہوئی، ماتھا پیٹتی ہوئی، دوڑتی ہوئی آئیں اور کہنے لگی کو کرنے کی گل کرو. عجوز عقیم، بوڑھی اور اوپر سے بانجھ جانے کی کیا؟ قالوا کذالک قال ربک، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ بی بی ہمیں کچھ پتہ نہیں، تیرے رب نے ایسے ہی فرمایا ہے. انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ بڑا سیاںا اور بڑا ماہر ہے. علیم، جاننے والا، یعنی وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وہ سیاںا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے. تو ڈونٹ وری. تو یہاں بھی کیا ہے، اگرچہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کر سکتا، تبھی تو مانگا تھا، لیکن یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی چیز جو ہے وہ آؤٹ آف بلو آتی ہے تو ایک دفعہ انسان حیران سا ضرور ہوتا ہے. اللہ کے نبی حیران ہوتے رہے تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم حیران نہ ہوں. تو حیران ہو کر پوچھا انا یکون لی ولد، میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، جبکہ میں پہلے ہی بوڑھا ہو چکا ہوں. وامراتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، تو فرشتوں نے کہا کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. حضرت زکریا نے پھر تقاضا کیا، قال رب اجعل لی آیہ، ربا مجھے پھر کوئی نشانی تو دکھا. اچھا اب یہاں دلچسپ بات نوٹ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج لے کر فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ براہ راست نبی سے بات کرتا ہے، کہ لیکن نبی جو ہے وہ فرشتے سے خطاب کر کے پیغام نہیں پہنچاتا اللہ تعالیٰ کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی حضرت زکریا اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہیں اور پھر جواب جو ہے وہ تھرو فرشتہ جو ہے وہ حضرت زکریا تک پہنچتا ہے. تو ہمارا یقین ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو قضاء و قدر کے فیصلے ہیں ان کی ایگزیکیوشن کون کرتے ہیں؟ فرشتے.
جان قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کے انڈر جو فرشتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ بارشیں برسانا، رزق تقسیم کرنا، اللہ تعالیٰ کے ایسے فیصلوں کی ایگزیکیوشن یہ حضرت میکائیل اور ان کے ماتحت فرشتوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن بارش کے لیے ہمیں حضرت میکائیل کو ایڈریس کرنے کی اجازت نہیں ہے، باوجود اس یقین کے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تنفیذ یہی کریں گے، لیکن ہم انہیں ایڈریس نہیں کر سکتے۔ جس کی زندہ مثال یہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ خوشخبری دے آؤ، اس لیے کہ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے سے ان سے کلام کیا ہے۔ باقی دیکھ لیجئے، فرشتہ خوشخبری لے کے آ رہا ہے، پھر اس پر جو بھی خیال آتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے خود کہتے ہیں، اور جو مزید ڈیمانڈ کرنا ہے وہ خود کہتے ہیں، لیکن اس کی کمپلائنس کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو نوٹ کیجئے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا یوں کہیے کہ فرشتے نے بتایا ان کو، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ ایسے ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال ربی اجعل لی آیہ، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا کہ ربا مجھے کوئی نشانی بھی دکھا دے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے نا دوسرے پارے کے آغاز میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو مانتا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یس مانتا تو ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ یاد آ گیا نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ 4 پرندے لو اور ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت آپس میں مکس کرو اور پھر 4 ٹکڑے کر کے اس کے 4 پہاڑوں پر رکھ کر ان پرندوں کو آواز دو، بھاگتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تو وجعل لی آیہ، قال رب اجعل لی آیہ، تو انہوں نے سوال کیا کہ اے ربا پھر مجھے کوئی نشانی بھی دکھا دے، میرے لیے کوئی نشانی بھی مقرر کر دے۔ قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ 3 روز تک کلام نہیں کر سکو گے الا رمزا، مگر اشاروں سے کمیونیکیٹ کرو گے۔ تمہاری زمار بندی ہو جائے گی اور تم اشاروں سے بات کر سکو گے، لیکن تمہاری منہ سے کوئی لفظ پھوٹے گا ہی نہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرنا، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ اب دوسرے مقام پر سورہ مریم میں بھی انہی 2 کا تذکرہ ہے، حضرت یحییٰ کا بھی، حضرت مریم کا بھی، حضرت عیسیٰ کا بھی۔ تو وہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو الفاظ تھے یہ اشارے سے انہوں نے کہا تھا ہیکل میں واز کرتے ہوئے کہ بھائی اللہ کو یاد کرو، اس کی بہت زیادہ تسبیح کرو۔ اب پھر تیسرا سین آ گیا، پہلا سین کیا تھا کہ حضرت مریم کی پیدائش کا تذکرہ ہوا اور ان کے براٹ اپ کا تذکرہ ہوا، اور اس میں ایک خاص نشانی کہ ان کے پاس تازہ پھل پہنچ جاتا تھا، اس سے انکریج ہو کر، موٹیویٹ ہو کر حضرت زکریا نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی بیٹے کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرما لی، اور بڑھاپے میں جبکہ ان کی بیوی جوانی میں بھی بانجھ تھی، اللہ تعالیٰ نے زکریا عطا فرمایا، یحییٰ عطا فرما دیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ بائبل میں انگریزی میں ان کا نام جان ہے، جان دا بیپٹسٹ، وہ حضرت یحییٰ، اور زکریا ہی لکھا جاتا ہے، لیکن حضرت یحییٰ جو ہے یہ جان ہے، جان دا بیپٹسٹ۔ اب عیسائی اس پر متفق ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بوڑھے باپ سے اور بانجھ ماں سے، معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہو گئے، حالانکہ 2 صورتیں ہیں قرآن مجید میں، سورہ مریم نام سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت مریم سے متعلق وہ صورت ہے، اور یہ آل عمران کون ہے؟ یہ بھی تو حضرت مریم ہی ہے،
تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت مریم سلام علیہا کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 2 صورتوں کو ان سے نسبت دی ہے. چھوٹی بات تو نہیں ہے. اور عیسائیوں نے کیا حرکت کی؟ اللہ کی اسی نیک بندی کو جس کی پاک بازی کی شہادت جو ہے وہ قرآن مجید دے رہا ہے، اور جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہانوں کی عورتوں میں منتخب کیا، ابھی ہم پڑھیں گے تھوڑی دیر کے بعد، ان پر وہ بدکاری کا الزام لگاتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی ان کو، لیکن بہرحال وہ کر رہے ہیں. ان کا دین و مذہب کا حصہ بن گیا یہ عقیدہ. تو بہت بڑی جسارت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے. اب آ گیا تیسرا سین. تیسرا سین کیا ہے کہ اب حضرت مریم کے پاس خوشخبری آ گئی بیٹے کی، یعنی وداؤٹ کانٹیکٹ ود اے مین. سمجھ نا بات کو؟ اب وہ تیسرا سین ہے. اس کے لیے ساری گراؤنڈ پریپیئر کر دی ہے کہ حضرت یحییٰ کی پیدائش کیا ہے؟ میریکلس ہے، معجزانہ ہے. ان کی ماں بھی بانجھ ہے. بانجھ کا مطلب سمجھے نا کہ وہ عورت کی جو اووم پروڈیوس ہی نہ کرتی ہو، تو جب اووم ہی پروڈیوس نہیں ہوگا تو بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اور آن ٹاپ آف دیٹ حضرت زکریا بھی بوڑھے ہو گئے ہیں. تو ان 2 رکاوٹیں کے باوجود حضرت یحییٰ پیدا ہو گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو حضرت عیسیٰ کیسے پیدا نہیں ہو سکتے؟ اب یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ. اب آئے وہ تیسرا سین. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے منتخب کر لیا ہے، وَطَهَّرَكِ اور تجھے پاک کر دیا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور تمہیں تمام جہان کی عورتوں میں سے منتخب کر دیا. واہ. یا مریم، اے مریم، اقنتی لربک، اپنے رب کی فرما بردار ہو جائیے. دعائے قنوت جو ہم پڑھتے ہیں عشاء کی نماز میں وطروں میں، وہ یہی لفظ ہے. نہیں کھڑے ہو کر 10 بستہ کھڑے ہو کر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعائے قنوت ہے. باقی تو عام دعائیں ہم بیٹھ کے کرتے ہیں نا، تو وہ دعا ایسی ہے کہ جو کھڑے ہو کے کی جاتی ہے، لہذا اسے دعائے قنوت کہتے ہیں. تو 10 بستہ کھڑا ہونا یہ محاورہ ہے فرما برداری کے لیے. یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جا. واسجدی وارکعی مع الراکعین، اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ. فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں، یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحیہ الیک جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ یختصمون جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. جھگڑا کہ کون مریم کی کفالت کرے گا. یعنی حضرت مریم علیہ السلام میں وہ جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ شخصیت ہونے کا جو رنگ تھا وہ اتنا غالب تھا کہ ہر ہیکل کا، مسجد کا ہر پریسٹ اور ہر رہبائی یہ خواہش رکھتا تھا کہ جب ان کی والدہ نے وقف کر دیا انہیں ہیکل کے لیے، یعنی یہ پرانی روایت تھی ان کے ہاں کہ بچوں کو وہ وقف کر دیتے تھے اللہ کے لیے اور اسے مسجد میں چھوڑ دیتے تھے، ہیکل میں چھوڑ دیتے تھے کہ بس یہ اس کے لیے وقف ہے. حضرت مریم کی والدہ نے بھی، جو ہم پڑھ کے آئے ہیں پہلے، نہیں حضرت مریم کو یعنی اپنے پیٹ میں جو ان کے بچہ تھا اس کو وقف کر دیا تھا اللہ کے لیے. لیکن پیدا بچی ہو گئی تو تھوڑی سی پریشان بھی ہوئیں کہ ہو میں تو بچی کو جنم دے دیا ہے. پہلے کبھی کوئی لڑکی جو ہے اس طرح وقف نہیں کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی نظر پوری کی کہ بہرحال جو بھی ہے، چونکہ میں نظر مانی تھی کہ معافی بطنی جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے لیے دنیا کے جھمیلوں سے آزاد کروں گی. ہمارے استاد مولانا الطاف الرحمان بنوی صاحب کہا کرتے تھے، ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے، انہیں ہماری کلاس میں بتایا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں نے تمہاری کمائی نہیں کھانی. مطلب کیا ہے کہ باقی جو میرے بچے ہیں وہ مجھے
اکنامکلی سپورٹ بھی کریں گے، لیکن تم دین کے لیے وقف ہو۔ انہوں نے دین کا علم حاصل کرایا، اور آج کل وہ پشاور کی ایک مسجد میں، مشہور مسجد ہے اسپن جماعت، اس میں وہ شیخ الحدیث ہیں، ماشاءاللہ حدیث پڑھاتے ہیں۔ تو وقف ہونے کا تصور، تو ان کی والدہ نے اپنی اس نظر کو پورا کیا اور اس بچی کو ہیکل کے حوالے کر دیا۔ ہیکل کے سب سے بڑے جو عالم تھے یا بزرگ تھے یا پریسٹ تھے، وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ لیکن جو عام دستور تھا وہ کیا کہ جب بھی کوئی نیا بچہ آتا تھا تو کوئی کسی کو الاٹ کر دیا جاتا تھا، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو، لیکن جس کو بھی الاٹ کر دیا جائے نہ اس کو لینے سے انکار ہوتا تھا اور نہ باقیوں کو اس پر اعتراض ہوتا تھا۔ اب چونکہ اس بچی کے اندر ہر رہبائی یا ہر پریسٹ یہ سمجھتا تھا کہ یہ بڑی اسپیشل بچی ہے، اس کے اندر وہ نورانیت ان کو نظر آتی تھی، لہذا ہر پریسٹ کی خواہش تھی کہ یہ بچی مجھے دی جائے، میری کفالت میں اور میری سرپرستی میں یہ یہاں پر رہے۔ تو انہوں نے قرعے ڈالے باقاعدہ اس کے لیے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے قلم جس سے وہ تورات لکھتے تھے ان کو کسی ندی میں پھینکا، تو طے یہ تھا کہ جس کا قلم جو ہے وہ پانی کے بہاؤ کے الٹ چلے گا وہ اس کے نام پہ قرعہ نکل آیا۔ تو قرعے ڈالے تو وہ قرعہ جو ہے حضرت زکریا کے نام نکلا اور وہ حضرت مریم کے سرپرست ہوئے۔ اب یہ ساری باتیں جو تھیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں ان آیات کے ذریعے سے، اور یہاں اس کا ریفرنس دیا جا رہا ہے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وما کنت لدیہم، اور آپ ہرگز ان کے پاس نہ تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے، ایہم یکفل مریم، اس کے لیے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، مریم کی سرپرستی کرے گا، وما کنت لدیہم، اور نہ ہی آپ ان کے پاس تھے، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اب آئی اصل بات، اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب کوئی اہم پیغام ہوتا ہے یاد رکھیے گا، اس کے لیے کوئی ڈیلیگیشن بھیجا جاتا ہے، تو یہاں بات کرنے والے تو جا کے آگے وضاحت ہو جائے گی دوسری صورت میں کہ حضرت مریم سے کلام کرنے والے، ان کے سامنے جا کر اپیئر ہونے والے ایز اے مین، وہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو پورا ایک ڈیلیگیشن دے کر بھیجا تھا کہ یہ خوشخبری مریم کو دے کے آؤ۔ تو یہاں پھر فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، یاد کو جب فرشتے کہنے لگے اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جانب سے ایک ورڈکٹ، یعنی ایک کلمہ، یعنی ایک ورڈکٹ کی خوشخبری دیتا ہے اپنی جانب سے، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اور جو دنیا و آخرت میں باآبرو ہوگا، عزت والا ہوگا، الومینس ہوگا، ومن المقربین، اور اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوگا۔ قربہ یقرب کے معنی قریب ہونا، اور قربہ یقرب کے معنی کسی کو قریب کرنا۔ تو مقرب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے قریب لایا گیا، یہ اعزاز ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقربین بارگاہ میں سے ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، کلام کرے گا، گود میں بھی اور بڑھاپے میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوں میں سے ہوگا۔ اب جب حضرت زکریا نے سوال کیا تھا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں، تو کتنی شوخی کے ساتھ کہا تھا ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ اب جب خوشخبری ملی بیٹے کی، جبکہ she had no contact with a man، تو اب پاؤں سے نیچے زمین نکل گئی، تو حیران ہو کر پوچھا انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، میرے یہاں بیٹا کیوں کر پیدا ہوگا جبکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ قالا،
فرشتے نے کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اذا قضا امرا، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے. یاد ہے نا کہ یہ 3 قسم کے کام ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے، کسی پروسیس میں سے گزار کر کوئی چیز بناتا ہے، اسے تخلیق کہتے ہیں. اس میں ٹائم بھی لگتا ہے، پروسیس بھی ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ صرف اپنے حکم سے کوئی چیز پیدا کرتا ہے، اسے امر کہتے ہیں. تو وہ ہے جسے فرمایا اذا قضا امرا، جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے. فإنما يقول له کن فیکون، تو وہ اسے کہتا ہے ہو جا، اینڈ دیر اٹ از، فوراً وہ ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ امر ہے اللہ تعالیٰ کا. پھر کنٹینیو کرتے ہوئے، یعنی بیچ میں حضرت مریم نے اپنا ایک کنسرن ظاہر کیا اور حیرانی کا اظہار کیا، کیسے ہوگا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں فرشتے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لے تو وہ کہتا ہے ہو جا، اور ہو جاتا ہے. بات کو جاری رکھتے ہوئے پھر وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، مزید بنا اللہ تعالیٰ اس کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا. وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، یعنی تورات و انجیل کی. یہاں پر یہ جو واو ہے تورات سے پہلے، اس کو وائے تفصیلی کہا جاتا ہے کہ بیان کرنے والا، تفسیری. یعنی یہ جو فرمایا کتاب اور حکمت، کتاب سے مراد تورات ہے اور حکمت سے مراد انجیل ہے. اس لیے کہ انجیل میں کوئی احکام نہیں ہے، تورات میں احکام ہے، لہذا اسے الکتاب کہا گیا. اور انجیل جو ہے وہ صرف مواعظ پر مشتمل ہے، حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، موٹیویشن کے لیے تعلیمات. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوگا، اور وہ کہے گا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے، یعنی بنی اسرائیل سے کہے گا میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں. وہ کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی طرح کی چیز بناؤں گا. فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک ماروں گا. فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کہ میں اندھے کو بینا کروں گا اور لیپروسی کے پیشنٹ کو تندرست کروں گا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کروں گا. اور یہ کیا کیا انہوں نے؟ قبرستان میں گئے اور قبر کے سرانے پر کھڑے ہو کر کہا مردے سے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. تو مردہ جھٹ قبر سے نکل کر کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا. مزید وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں بتاؤں گا بما تاکلون، جو تم کھاؤ گے، وما تدخرون، اور دو تم جمع کرو گے، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی آدمی کو بتا دیتے تھے کہ تم گھر سے کیا کھا کے آئے ہو، تمہارے پیٹ میں کیا ہے، اور گھر میں تم نے کیا سٹور کیا ہوا ہے، یہ بھی بتا دیتے تھے. اب یہ ساری انفارمیشن اللہ تعالیٰ انہیں دیتا تھا اور وہ اس کو بیان کرتے تھے. ان فی ذالک لآیۃ لکم، یقیناً تمہارے لیے اس میں ایک نشانی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مانو. یعنی کلیم کیا تھا ان کا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، یہ دیکھیں یہ نشانی ہے. یعنی اگر تم مان جاؤ تو اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ،
اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں جائز کر دوں تمہارے لیے، حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں وداؤٹ اینی پروف. یعنی تورات میں وہ حرام نہیں تھی، لیکن یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، وہ سارے بوجھ میں اتارنے کے لیے آیا ہوں اور تمہارے لیے حرام کی ہوئی چیزیں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں. وجیتکم بآیۃ من ربکم، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، یعنی تمام انبیاء کرام کا، تمام رسولوں کا یہ مشترک جملہ ہے، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. اب بائبل میں الفاظ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوکیجنلی کہتے ہیں میرا اور تمہارا آسمانی باپ. کہیں بھی انہوں نے علیحدہ سے نہیں کہا کہ میرا باپ. تو ربی، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. فاعبدوہ، بس اسی کی بندگی کو اختیار کرو، اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ رہا سیدھا راستہ. یعنی اس دنیا میں چلنے کا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کا راستہ، یعنی کسی اور کو اللہ کا شریک بنائے بغیر اسی کی عبادت کرنا، اسی کی بندگی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ سیدھا راستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف سے نافرمانی اور قتل کی نیت بھانپی، محسوس کی، دیکھی، قال، اور کہا، تو کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں، اللہ کی طرف. قال الحواریون، ان کے حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون میرا مددگار ہے اللہ کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کے مشن میں کون میرا مددگار ہے. حواریوں نے جواب میں کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. مراد کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے تو ہم گویا اللہ تعالیٰ کے اس مشن کو کی کمپلائنس کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو ہم اللہ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. واشہد بأننا مسلمون، آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فرما بردار ہیں. ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لاتے ہیں بما انزلتا، اس پر جو تو نے نازل فرمایا ہے. واتبعنا الرسول، اور ہم پیغمبر کی اتباع کرتے ہیں علیہ السلام. فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو ہمارا نام لکھ لے گواہی دینے والوں. اور ہم بھی اسی کے طلبگار ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ہماری بھی خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام بھی گواہی دینے والوں میں اپنے رجسٹر میں لکھ لے. ہم سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ریکگنائز کر لے کہ ہم اس کے بندے ہیں، تو کام پورا ہو جائے گا. یہ بڑے خوبصورت انداز میں میاں محمد بخش صاحب رحمہ اللہ نے سیف الملوک میں ان کا جو عارفانہ کلام ہے اس میں انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم سب کہتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے، لیکن تو بھی تو کبھی کہہ دینا کہ یہ میرا بندہ ہے. شعر مجھے بھول رہا ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے کہ میں اور ہم سب تو کہتے ہی ہیں کہ میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ، کبھی تو بھی تو کہہ دینا یہ میرا بندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ میرے بندے ہونے کو ریکگنائز کر لے، اسی کا ایکسپریشن کیا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں، لہذا تو بھی ہماری گواہی کو
نوٹ کر کے ہمیں گواہی دینے والوں میں شامل کر لے، ہمارا نام بھی اس رجسٹر میں لکھ لے، فاکتبنا مع الشاہدین۔ اس کے بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ جو ایک ایکسیپشنل پیغمبر ہے بہت سے اعتبارات سے، ان کی والدہ کی پیدائش سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات اور معجزات کا ظہور شروع ہوا۔ یعنی حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی اور حضرت مریم کو ان کی اولاد سمیت اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں دے دیا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے اپنے اس نظر کو واپس نہیں لیا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹی دیا ہے تو میں نے جو منت مانی تھی میں اس کی پوری کروں گی، انہیں ہیکل کے حوالے کر دیا کہ یہ بچی جو ہے وہ مسجد کے لیے ہے، ہیکل کے لیے ہے۔ اور پھر حضرت مریم کے پاس وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تازہ پھل پہنچنے شروع ہوئے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ درمیان میں حضرت یحییٰ پیدائش کا ذکر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوا۔ جب حضرت مریم، یہ تفصیل جو ہے جب آپ کو بتا رہا ہوں صرف سٹوری کو مکمل کرنے کے لیے، کہ جب حضرت مریم نے جنم دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اب وہ بہت پریشان تھی کہ میں کس منہ سے دکھاؤں گی یہ بچہ لوگوں کو، لیکن یہ بھی یقین تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، لہذا کہیں پھینک بھی نہیں سکتی، قتل کرنے کا سوال نہیں۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اس بچے کو گود میں لو تو جاؤ اپنی کمیونٹی کے اندر واپس، لوگ تم سے پوچھیں گے تو تم بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور شریعت موسوی میں چپ کا روزہ بھی تھا، نہیں کوئی شخص نہ کھائے نہ پیے اور نہ ہی کسی سے کلام کرے، یہ بھی ایک روزے کا حصہ تھا ایڈیشنل۔ تو حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے گئی پبلک میں، اور وہی ہوا جو ہونا تھا، جس کے منہ میں جو بکواس آئی اس نے کی، بلکہ الفاظ نقل کیے ہیں سورہ مریم میں، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یعنی ان کی کنیت تھی، ان کے بھائی ہارون ہوں گے نا، یہ کیا کر کے آئی ہو؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی، یہ تم کیا کر کے آئی ہو؟ حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کے مطابق کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور بچے سے پوچھ لو۔ اس پر اور زیادہ وہ بگڑے، کیف نکلم، بول دی کیوں نہیں تو آپ، ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو ابھی بالکل معصوم گود کے اندر ہے؟ اور جھٹنا ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی بول پڑے، اور پورا خطبہ جو جس کے کچھ الفاظ ہم نے ابھی پڑھے ہیں، وہاں پورا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ کہ ماں کی گود میں سے انہوں نے بول کر یہ کہا، وہاں انہوں نے کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، وہ جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں نا اس کے قریب قریب کے الفاظ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور یہ میری حیثیت ہے، وہ ساری بیان کر دی۔ اب ان لوگوں نے اپنی کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے گھوڑے سے بول کے اپنی ماں کی برات کر رہا ہے اور ماں کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایکسیپشنل پیغمبر ہیں، یعنی باقی سب کو پیغمبری جو ہے یعنی وحی کا آغاز ان پر ہوا 40 سال کے بعد، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ واز اگین این ایکسیپشن کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 33 سال کی عمر میں ان کا رفع آسمانی بھی ہو گیا تھا، ظاہر ہے کچھ سال انہوں نے وہ دعوت و تبلیغ بھی کی اور وہ انجیل جو ان پر نازل ہو رہی تھی اس کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتے رہے، لہذا بڑی ینگ ایج میں انہوں نے ہیکل میں سرمن کہنا شروع کر دیا،
ہیکل ان کی وہ بڑی مسجد کو کہتے ہیں بیت المقدس، اس میں انہوں نے سرمر کہنا شروع کیا. تو اب جب شروع میں انہوں نے سرمر کہنا شروع کیا تو سارے جو پریسٹ تھے وہ بڑے حیران ہوتے تھے، اور ان کا کامنٹ تھا بائبل میں آیا ہے کہ اسپیکس ود اتھارٹی، یہ بڑی اتھارٹی کے ساتھ بولتا ہے. ابھی ینگ بوائے ہے لیکن بڑی اتھارٹی کے ساتھ بولتا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مواعظ میں جہاں عام لوگوں کو تلقین کی، راست بازی کی، نیکی کی، پاک بازی کی، وہاں عیسائی یہودی علماء پر بڑی سخت تنقیدیں کی. انہوں نے جو تحریف کی تھی تورات کے اندر، اس پر انہوں نے ان کی خوب خبر لی. انہوں نے جو تورات کے احکام بدل کر فتوے بیچے تھے اس پر تنقید کی. ان کی دنیا پرستی کا پول کھولا. انہوں نے جو اپنے اوپر ملمہ کاری کر رکھی تھی دینداری کی، اس کا پول کھولا. نتیجہ کیا نکلا کہ عام لوگ تو ان سے نصیحت لیتے تھے، لیکن وہ جو پریسٹ تھے، ان کے رہبائز جو تھے، ان کو بڑی تکلیف ہوئی. لہذا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی. کوئی نبی شبی نہیں ہے یہ. اور وہ پرانی بات جو اس وقت انہوں نے کہی تھی جب ان کی والدہ لے کر آئی تھی گود میں، وہ پھر دوہرا دی. یعنی میں وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام علیہا کے لیے وہ الفاظ یعنی کوٹ ان کوٹ میں دہرانا بھی شرم آتی ہے. وہ اتنی اونچی ہستیاں ہیں کہ ان کے سلسلے میں کوئی غلط بات جو ہے وہ کوٹ کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ شرافت کے خلاف ہے. اس کو کوٹ کر دیا، اور پھر کرتے کرتے انہوں نے باقاعدہ یہودی عدالت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قرار دے کر، جھوٹا قرار دے کر، اور ان کے معجزات کو جادو قرار دے کر انہیں کافر قرار دیتے اور ان کے خلاف سولی کا فیصلہ سنا دیا. تو اب اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. وہ مکرو، اور انہوں نے ترکیب بنائی، پلان کیا. مکر کے معنی پلان کرنا، کوئی چال چلنا. وہ مکرو، انہوں نے پلان کیا، چال چلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی. وہ مکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی پلاننگ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی. تو ظاہر ہے کس کی چال کامیاب ہونی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی چال کامیاب ہوئی. اور وہ حواری کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جیسی بنا دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس باغ کے کونے میں عبادت میں مصروف تھے. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اس کی چھت پاڑی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا، اور سولی وہ شخص چڑھا کے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی تھی. تو وہ مکرو، انہوں نے چال چلی، پلان کیا. وہ مکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی پلان کیا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا، بہترین پلان کرنے والا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. يا حامل القرآن